أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق اللہ العظیم. درس کے بعد ایک سجدہ بھی کر لیجئے گا. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 204, 205 اور 206 یعنی پوری آخری سورت آراف تک پڑھی گئی. 3 آیتیں. پیچھے اللہ پاک نے مشرکین کا جواب دیا تھا کہ نہیں ماننے والے کے لیے تو سورج کی روشنی بھی. کون پڑھ رہا ہے یہ قرآن؟ اے بابا قرآن پڑھنے والے ذرا آہستہ پڑھو. قرآن نے بتایا تھا کہ مشرکین قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ دلیل لے کے آؤ، یہ دلیل لے کے آؤ، یہ دلیل لے کے آؤ، جس کا اللہ پاک نے جواب دیا تھا کہ قرآن اپنی صداقت پر خود آپ اپنی دلیل ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. اس بچے کو بولیے تھوڑا آہستہ پڑے گا. کون لڑکا ہے؟ جی تو اللہ نے کہا تھا کہ قرآن اپنی دلیل صداقت کی آپ ہے. اور یہ لوگ جو معجزات مانگتے ہیں تو ان کے سامنے سب سے بڑا معجزہ قرآن خود ہے. سارے انبیاء آئے دنیا میں اپنے اپنے معجزے کو لے کے چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسا معجزہ قیامت تک کے لیے انسان کو دے گئے اور بتا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تم اگر نہیں مانتے تو پورے دنیا کے بے ایمان سب اکٹھا ہو جاؤ، ساری قوت، طاقت، پیسہ، مال، دولت، سرمایہ سب ایک ساتھ لگا دو، 1 یونٹ بن جاؤ. اور قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک ھو لو. اتنا ایک قرآن کی سورت لے آؤ تم 1 یونٹ. اور اہل ایمان ہم تو ضعیف کمزور لوگ ہیں، ہم 1 یونٹ ہیں. ہم جواب نہیں دیں گے قرآن کا. قرآن کی صداقت ہم نہیں پیش کریں گے. قرآن کہتا ہے ہم خالق کا کلام ہے قرآن. اللہ پاک کہتے ہیں میرا کلام مخلوق سے اپنی تائید نہیں چاہتا ہے. سانچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ کو پاؤ نہیں. سانچ کو، سچائی کو کوئی غبار نہیں، اور جھوٹے کو کبھی پاؤں نہیں حاصل ہوتی، وہ اپنے ٹانگ سے نہیں چلتا. تو اللہ پاک کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو. نہیں مانتے تم 1 یونٹ بنا کے اس کا مقابلہ کرو. یہ درس گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بشارت دی تھی آپ کو کہ قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے. قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے. رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. کیوں رحمت اور کیوں ہدایت ہے؟ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس لیے یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس لیے دنیا میں بھی ہماری آتما کو شانتی ہے. الحمدللہ دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے.
جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کو کہہ دیتے ہیں اور صبح میں وہ منوان پوری کر دیتا ہے جی. اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت ہماری ہوگی. تو اللہ پاک کہتے ہیں 2 نعمت تو ہم نے اپنے ماننے والوں کو دے دی. اب سنو، قرآن پورا کا پورا ذکر ہے، قرآن پورا کا پورا ذکر ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے نور کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں. قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں. قرآن جب نازل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ خود قرآن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے قرآن کو سن کے چاہتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کر دیں. آپ جیسے بچے کو پڑھاتے ہیں تو بولتے بیٹا اس کو ریپیٹ کر جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زبان پر ان کلمات کو جلدی سے پڑھ لیں تاکہ وہ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن کے ادب کے یہ خلاف ہے. لا تحرک بہ لسانک. ابھی آ رہی ہے آپ کے ایک اشکال کا جواب ہم دیں گے، ہم نہیں دیں گے، اللہ دیں گے، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا جائے تو اپنی زبان کو حرکت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی کرنے کے لیے جو آپ پڑھتے تھے کہ اللہ نے ایسا مت کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے دل میں قرآن کو میں اتاروں گا، میرا کلام ہے، اور پھر اس قرآن کو جو دل میں جما دوں گا زبان پر آپ کے میں پڑھوا دوں گا. تو آپ پڑھتے وقت جب جبرائیل قرآن پڑھیں سنائیں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم لائیں تو آپ زبان کو حرکت. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر اس قرآن کی اس آیت کا مفہوم، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اللہ پاک اس لفظ سے کیا چاہتے ہیں عرش پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مراد پر بھی اللہ پاک آپ کو مطلع کر دے گا. اللہ پاک قرآن میں کیا مفہوم ہے اس آیت کا، اس پر آپ کو مطلع کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ پاک نبی کو کہہ رہے کہ قرآن پڑھتے وقت اپنی زبان کو حرکت نہیں دینا. آپ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے. ابن تیمیہ نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت نازل شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو صحابہ ان میں قرآن کریم پیچھے پیچھے پڑھتے. سلام پھیرا آپ نے، پوچھا، لوگوں نے بتایا، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی. اور نازل کی آیت تو اللہ نے 2 بات کہی ہے، ذرا دیکھیے گا غور سے، کہ جب قرآن پڑھا جائے کہاں، جہری نماز میں، تو اے صحابہ کی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھیں تو تم بھی سیپریٹ نہ پڑھو، بلکہ فاستمعوا. کیا ہے یہ کیا ہے؟ کان سے سنو. فاستمعوا لہ، اس کو سنو، وانصتوا، اور زبان کو خاموش رکھو. 2 چیز اللہ نے کہا ہے، دیکھو، سننا اور چپ رہنا، سننا اور چپ رہنا. تو ادب اللہ نے یہ بتایا کہ جب محمد پڑھیں تو محمد کی قرات کو سنو نا تم جی. اور جماعت کہتے ہی ہیں اس کو، جماعت کہتے ہی ہیں اس کو کہ ایک آدمی کسی پوری قوم کی قیادت کرے. اگر فردن سب پڑھو گے
تو اس کا نام جماعت تو نہیں ہوگا، اس کا نام جماعت نہیں ہوگا، اس کا نام جماعت اسی لیے جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آہستے سے کہتے یا زور سے کہتے؟ اچھا بابا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ان دو بات پر میرے عمل کرو گے لعلکم ترحمون، تم پر اللہ رحم کر دے گا، تم پر اللہ رحم کر دے گا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ ابن تیمیہ خود بھی حنبلی ہیں، ان کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک، برا نہ کہیے، دل میں کوئی بات نہ لائیے، ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، ان سے پوچھا حضور نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھی، تو حضور نے کہا کہ دل میں پڑھو، تو دل میں پڑھنے کا کیا مطلب بتا دیا محدثین نے، آگے آ رہی ہے خوب، اللہ نے کہا وَذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، یعنی امام جب قرآن پڑھ رہا ہو تو تم تو زبان کو خاموش رکھو، کان سے سنو، لیکن دل سے غافل لو۔ آیت کا مفہوم بہت واضح ہو گیا، دل تمہارا غافل امام کی قرات کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ سنو۔ وہی بات رسول اکرم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ اس پر لوگوں نے خوب کتابیں لکھی ہیں، ہمارا درس اختلاف سے بچا رہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ یہ ایک موضوع ہے بحث کا اور بے مطلب کا بحث ہے وہ۔ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں چپ رہو گے، خاموش رہو گے، سنو گے تو میں تم پر رحم کروں گا۔ اسی لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھ دیا کہ اذا صعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھ جائے تو پھر نماز کی نیت نہ باندھنا بیٹا خالد، اور پھر کسی سے کوئی گفتگو، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر بول رہا ہے بیچ میں اور آپ نے کہا چپ تو آپ کا جمعہ کا ثواب ختم۔ ایک آدمی بول رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، آپ اس کو چپ کرنا چاہتے ہیں تو کنکڑی پھیر کے مار دیجئے یا گھڑ کے دیکھ لیجئے، زبان سے کچھ نہیں بولنا۔ حضور نے فرمایا جس نے بیچ میں کلام کر لیا اس نے لغو ہو گیا، یعنی اس کا ثواب ختم، خلاص، فنش۔ اچھا بابا، یہ تو بات ہو گئی، تو گویا کہ اللہ قرآن کا ادب سکھلا دیا، قرآن کا کیا ادب سکھلا دیا۔ اب اگلی آیت میں چلیے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ دیکھو بہت واضح آیت آ گئی کہ وہ تو قرآن بڑا ذکر ہے، اس کا حکم بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب عام ذکر کا حکم بتا رہے ہیں، وہ قرآن کا سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک جب بطور عبادت کے تلاوت کی جائے تو تمام مجمع پر سننا، جی اسی لیے فقہا نے لکھا، مسئلہ لکھ دیا بزرگوں نے، مسلمانوں پر اللہ کرے مسلمانوں پر اس کا عمل ہو۔ آپ جاتے ہوں گے بڑے بڑے مول میں، مول والے کیا کرتے؟ قرآن کا گول کرتے، جی اس میں مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہے، ملازم ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنے مول میں کیا کر دیتے؟ صبح کے وقت قرآن کی کیسٹ لگا دی، اب سیلس مین باتیں کر رہا ہے، خود جن صاحب مالک ہیں وہ بھی اپنے سیلس مین کو ہدایات دے رہے ہیں، تو قرآن کو نہ سننے کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ کیا ہوگا؟ رحم نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مول میں جب قرآن پڑھا جائے گا، چاہے ہمارا یہ مول ہو یا وہ مول ہو، میں نام نہیں لوں گا، اور قرآن کی بے حرمتی ہوگی تو قرآن سے اس مول میں برکت آئے گی یا بے برکتی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کی؟ آئے یہ کون سمجھائے گا ان کو؟
یہ تو ہماری سنتے ہی نہیں. مول میں صبح میں آئیں گے اور قرآن لگا دیں گے. اب سیلز مین باتیں کر رہا ہے, خود صاحب بھی بات کر رہے. بے شک مول میں قرآن لگائیں 5 منٹ, ڈور کلوز کر دیں, جتنی دیر قرآن کی تلاوت ہو, نو کمنگ نو آؤٹنگ, کوئی آئے جائے نہیں, اور قرآن 5 منٹ تلاوت ہو جائے بند کر دو, پھر برکت حاصل ہو جائے گی. لیکن اچھا آج کل کیا ہے, مفتی صاحب کی آپ نے دعوت کر دی, بقیے تو دیکھیے دبا کے فلمیں. اور جب مفتی صاحب آنے والے ہیں گھر میں تو قاری عبدالباسط کی سورہ رحمان کی کیسٹ لگا دیا. ایسا لگتا ہے جیسے مفتی صاحب کبھی قرآن پڑھتے ہی نہیں. یہ بتلانے کے لیے دعوت والے کرتے. ہمارے بامبے میں, کراچی والے مت بچو, میں خوب گھوم کے آیا ہوں, اور لاہور میں بھی گیا ہوں جی. جس دن دعوت کسی مولانا بزرگ کی ہوگی تو کیسٹ قرآن کی لگا دیں گے, اور بقیے دھمال مچا رہے بچے. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بامبے میں ایک صاحب نے دعوت کی, مولانا گئے, دسترخوان لگ گیا, کھانا ہی نہیں کھا رہے, چپ چاپ بیٹھے ہیں خاموشی سے. گھر والے نے کہا حضرت شروع کیجیے, تو کہا 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا, یا تو قرآن سنوں گا یا کھانا کھاؤں گا. تو یہ قرآن کے ساتھ اللہ نے کہا ہے نا بھائی, اللہ پاک کرے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو بھی, اور پھر تم پر رحم ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن نہ سنا گیا اور نہ چپ رہا گیا تو یہ تو وہی ہوا جو نبی پاک کے زمانے میں ہوتا تھا, لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ. جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ وہاں قرآن کا خاص ذکر کا ادب ہے اور یہاں پر عام ذکر کا ادب ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صبح شام مومن مسلمان کبھی بھی غافل ذکر سے نہ رہے. مومن مسلمان کبھی بھی اللہ کی یاد سے بے پرواہ نہ رہے. سب کو بھولے, اللہ کو نہ بھول کے زندگی گزارے. غافلین کا ترجمہ میں نے یہ کر دیا کہ سب کو بھولے مگر اپنے خالق کو نہ بھولے, اپنے مالک کو بھی نہ بھولے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واضح طور پر خود ہی کر رہے ہیں کہ دل میں بھی پکارو, گڑ گڑا کے پکارو. کس کو؟ اللہ کو. کیا کرنا؟ گڑ گڑا کے. کیا مطلب گڑ گڑا کے؟ ارے بھائی بخاری کی روایت ایک دفعہ میں نے سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ جنت اور جہنم ان دونوں کے آپس میں مباحثہ ہو گیا, گفتگو ہو گئی, تیزم تاز بات ہو گئی. جہنم نے کہا میں بڑی ہوں, اور جنت نے کہا کہ میں نہیں بڑی لگنے. اس نے نہیں کہا. جہنم نے جنت کو ایک تانا دیا, کہا جہنم نے کہ سنو بڑے بڑے مچھیل. مچھیل سمجھتے ہو؟ مجھے تو ہے نہیں, آپ کی اگر ہے تو ہاتھ پھیر دیجیے. بڑے بڑے مچھیل, بڑے بڑے بیگ بدماش بھیا, بڑے بڑے متکبرین, بڑے بڑے ساہوکار, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے پرائم منسٹر, یہ سب میرے اندر ہیں. فرعون کہاں ہے؟ نمرود, قارون, شداد, حامان, امیہ ابن خلف, صفوان بن وائل, اسود ابن عبد المطلب, یہ سب کہاں ہیں؟ ابو جہل, ابو لہب, کہاں ہیں یہ سب؟ اور آج کے لوگوں کا نام میں نہیں لوں گا. یہ سب کہاں ہیں؟ تو کام میں آئیے. تو جہنم نے اللہ سے کہا یا رب العالمین, وفی جنت نے کہ وفینا, اور ہمارے اندر کون ہے؟ ضعفاء, ضعیف, مغلوب, مساکین, ملا, امام, صوفی, غوث, قطب, ابدال, اخیار, جی صالحین, صدیقین, امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے کہا سن سن. اللہ نے فیصلہ کیا, محاکمہ کیا ہے. بخاری کی روایت. محاکمہ کیا کیا
کہ جنت نہ تو کمزور ہے اور نہ تیرا مقام کم ہے، اور جہنم تو جو فخر کر رہی ہے تجھے بھی فخر کرنے کا حق نہیں ہے۔ سنو، اللہ نے کہا جنت تو میرے رحمت کی جگہ ہے، تو میرے، اور رحمت بڑی ہے یا بدماشی لے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرے غضب کی جگہ ہے، جس پر میں ناراض ہوتا ہوں اس کو سزا کے لیے تیرے اندر بھیج دیتا ہوں، لہذا تیری اپنی کوئی بات، اور اے جنت تو میرے رحمت کی جگہ ہے۔ تو ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھ لو، کل آج ہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آج ہی اللہ نے کہا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ کہ قرآن ہدی و رحمتن، ہدایت بھی ہے اور کہو الحمدللہ۔ تو گویا کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ ہم کو رحمت کی جگہ میں بھیج دیا، للہ الحمد۔ ہم نہیں گئے بابا، اللہ ہی لے گئے، ہم نہیں گئے، اللہ لے گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوب اللہ کو صبح و شام یاد کرو، روزانہ صبح میں شام میں 3 ہی دفعہ کم سے کم دوستو ضرور استغفار پڑھ لیا کرو، 3 ہی دفعہ کم سے کم تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو، 3 ہی دفعہ کم سے کم نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرو، بالغدو والآصال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو کیا کرتے دوستو؟ جی، سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے۔ جب انسان، ابھی آپ سجدہ کیجئے گا نا تو شیطان کیا کرے گا؟ ماتم، روئے گا، اچھا بابا، اور کہتا ہے ہائے آدم کے بیٹا کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہو گئی، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدے سے انکار کر دیا، میرے لیے دوزخ ہو گئی، میرے لیے دوزخ ہو گئی۔ تو جنت کس کے لیے ہو گئی؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں، اور حضور نے فرمایا سب سے زیادہ کثرت سے دعا کہاں کیا کرو؟ سجدے میں۔ سب سے زیادہ کہاں سجدہ کیا کرو؟ سجدے کے اندر۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں جا سکوں۔ اوہو، کئی دفعہ جب سوال کیا تو کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نفل نماز، کیونکہ جب تک ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو دردہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اب سنو ذرا کان کھول کے، ہمارے انڈین پاکستانی لوگ دین کو نئے انداز میں بناتے ہیں۔ نسیم بابا ذرا آپ بھی غور سے سنیے، یاد رہے کہ تنہا سجدہ کی کوئی عبادت معروف نہیں۔ کان کھول کے سنو، تنہا کیا مطلب؟ جی ہمارے لوگ کیا کرتے؟ بغیر نماز کے، جو کوئی پڑھ کے عبارت سنا رہا مفتی اعظم کی کتاب معارف القرآن سے، یاد رہے کہ تنہا سجدہ کی کوئی عبادت معروف نہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں۔ جتنی نفلیں زیادہ ہوں گی سجدے زیادہ ہوں گے۔ اب ایک سوال کا جواب دے دوں تاکہ آپ کی خلش دور ہو جائے۔ اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کو تو عربی آتی نہیں، اور نماز میں سجدے میں دعا کرنے کے لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم ہیں یا ہندی میڈیم ہیں
یا اردو نہیں، اردو میڈیم کوئی نہیں ہے یہاں پر، جھوٹ مت بولواؤ۔ ارے ماشاء اللہ، دیکھ لو بھائی۔ چلیے، تو اردو میں انگریزی میں سجدے جو میں تو دعائیں ہوں گی نہیں۔ ارے دوستو، بہت آسان بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ایک کلمہ سکھایا ہے، اتنا مانگ لو اور اتنی دیر میں مانگو، اتنا میرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، پورے مسجد والے ہیں اس میں، اور ایک ہی لفظ بولو اور سب کچھ اس میں آ جائے تو کیا بہتر ہے؟ آئے بولو، ایک لفظ بولو، یا حی یا قیوم، بولو، برحمتک استغیث۔ اس میں آپ نے یہ سجدے میں پڑھ لیا تو جن جن مشکلات آپ کو ہے، جو جو پریشانیاں ہیں، ان سب کا حل اس میں ہے، چونکہ نبی اکرم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کو یہ سکھلایا تھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ٹھیک ہے، چلو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہاتھ اٹھاؤ، سب کو یاد ہے؟ اسی کو پڑھ دو سجدے میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد دنیا کی تمام پرابلمز، اس لگا دو، دنیا کی تمام پرابلمز کا تصور کرو کہ وہ سب اس میں حل ہو، اللہ کا کلام ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ میں آخرت کی تمام پرابلمز کا تصور کرو۔ جی، تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں حل ہو جائے گا؟ جی، مسئلہ، اچھا بابا، دعا یاد کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، ایک دن نہیں یاد ہوگا، 2 دن نہیں یاد ہوگا، 3 دن نہیں یاد ہوگا۔ جی، آپ آخر وہ موبائل میں جو جتنا ادھر ادھر اس کے سسٹم ہے اس کو یاد رکھتے کہ نہیں یاد رکھتے؟ اس کے لیے کسی مولوی نے کہا آپ کو؟ وہ خود ہی سے سیکھ لیا آپ نے، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ سیکھ لو۔ جی، ارے سنو بھائی، اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک بدو آیا، بدو دیہاتی، ایک دم ان پٹ، سر پٹ، سیدھا سپاٹا، اس نے اونٹ باندھا، حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات سکھائے اس کو آپ نے، انگلی پر گنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا ٹھیک ہے، بس اتنا پوچھا اور چل دیا۔ تھوڑی دور گیا، اونٹ پر بیٹھا، پھر اونٹ کو بیٹھایا، اتر کیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تو پہلے ہی سے بہت بڑے، میں تو فقیر آدمی ہوں، میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے نہ کہ اللہ کے لیے کچھ مانگا۔ دیکھو بھولا آدمی کیسا ہوتا ہے، کہا میں تو اپنے لیے کچھ آپ سے کہا تھا کہ مجھے دو، یہ تو سبحان اللہ، تو اللہ پہلے سے سبحان اللہ ہے، والحمدللہ تو اللہ پہلے سے الحمدللہ ان کی تعریفیں، ولا الہ الا اللہ ان کا تو ہے ہی ایک اور اکیلے، ان کی کبریائی ہے، واللہ اکبر وہ بلند و بالا ہے، تو پہلے سے اللہ بہت بڑا تھا، اور بھی اللہ کے لیے آپ نے تسبیح بتایا، مجھے کیا ملا اس میں؟ دیکھو کتنا سیدھا آدمی، کتنی سچی بات کہی کہ اللہ تو پہلے ہی سے سب کچھ ہے، ہم نے تو کہا تھا فقیر کو کچھ ملے، تو آپ نے سب اللہ کی تسبیح بتا دی ہے۔ حضور ہنس پڑے، آپ نے کہا کہو سبحان اللہ، کہیے آپ بھی سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، صدق عبدی، عرش پر کہتے ہیں اس تصور کے ساتھ یہ کلمہ پڑھو۔ ہم کل ہی میں نے کہا درس میں نا، دعوت کے ساتھیوں کو کہا تھا کہ ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، 100 کی فارمیلٹی، اس تصور سے پڑھیے سبحان اللہ، تصور کیجئے اللہ نے عرش پر کہا صدق عبدی، پھر کہیے الحمدللہ، پھر اللہ کہتے ہیں عرش پر صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، پھر کہیے ولا الہ الا اللہ، اللہ کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، پھر کہیے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، صدقہ۔ اس کے بعد حضور نے سکھایا اس بدو کو کہ کہہ
رب اغفر لی، آپ بھی کہہ دو یار. اللہ کہتے ہیں فعلت، میں نے تیری مغفرت کر دی، جا. کہو ورحمنی، آپ بھی کہیے. اللہ کہتے ہیں فعلت، میں نے تم پر رحم بھی کر دیا. جی پھر کہیے وہ عافنی، اے اللہ ہم کو عافیت دیجیے. اللہ کہتے ہیں فعلت، میں نے تجھے عافیت بھی دے دی. پھر کہیے ورزقنی، مجھے روزی دیجیے. اللہ کہتے ہیں فعلت، میں نے روزی بھی دے دی، جا. اب کھودتا ہوا خوب ہنستے کھیلتے جا رہا ہے، میں نے تو لوٹ لیا آج. میں نے آج لوٹ لیا. کس کو؟ اللہ کے خزانے کو لوٹ لیا. اور گیا اونٹ پر بیٹھا، بیٹھ کے خوب مستی کے ساتھ اس طرح پڑھتا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی. کہیں 5 ہے کہیں 6 جگہ، میں 6 والی روایت یاد کیے ہوا جی. تو اللہ کے خزانے میں کوئی، لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ فارمیلٹی کے طور پر بغیر تصور کے پڑھتے، اس لیے تسبیح میں جان نہیں آتی. اب ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے. تو سجدے میں دعا کیا کیجئے گا. ہاں اس لیے جانتے اس سے بہت سارے جو لوگ ویسے سجدہ کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا لوگوں کہ مجمع میں نہ کیا. مسجد میں آپ 5 7 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ویسے سجدہ نہ کیجئے. دوسرا آدمی پتہ نہیں کتنی بدگمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر گوپ پات کر رہا تھا، ادھر پھر سجدے بھی کر دیے، ٹھوک دیے اس نے. جی تنہائیوں میں اگر ہوا کیجئے تو بے شک تنہائیوں میں اکیلا سجدہ کر کے اللہ سے اردو میں خوب مانگا کیجئے. لیکن مجمع میں دوسروں کو بدعقیدگی میں مبتلا نہ کیا کیجئے. میرے کہنے کا مقصد یہ، اسی کو یہاں پر فقہا نے کہا ہے. نہیں سمجھا؟ دوسرے کے عقیدے کو بھی خراب کرنے سے آپ کا کام ہے بچانا، بچنا نہیں بچانا دوسرے کو بھی. ہاں چلیے اب ذرا ترجمہ دیکھیے. تو آج سورہ اعراف ختم ہو گئی. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو، تاکہ تم پر اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. وذکر اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو، رب کا فی نفس کا، اپنے دل میں. کہاں یاد کرو؟ یعنی غافل، ہاں تضرعا وخیفتا، گر گراتا ہوا اور ڈرتا ہوا، گر گراتا ہوا اور ودون الجہر من القول، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، جس کو کیا بولتے؟ حدیث النفس. بھائی نمازی میں بھی میں نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ من میں قرآن پڑھتے ہیں اکیلے. ہی درست ہے بیٹا، بولیے آپ لوگ نہیں سمجھا. آپ نے کہا اللہ اکبر، پڑھ رہا ہے، میں نہیں کہتا نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک دم یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو پڑھیے آہستہ سے تو ہونٹ جی. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہونٹ کو ذکر کے وقت ہلنا چاہیے، ہلنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے ایک دم اسموتھ کھڑے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے ہیں. ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تفقد کے لیے، دیکھا حضرت عمر خوب زور زور سے قرآن پڑھ رہے، قرآن ہی میں گزر چکا ہے، اور حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک دم آہستہ کہ کوئی کان بھی نہ سنے دیوار. تو صبح میں پوچھا حضرت عمر کو کہ ہاں بھائی آپ تم بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا تھا. اور غفلت میں جو لوگ سوئے ہوئے تو ان کو جگا رہا تھا. عمر ہے بھائی، عمر ہے. تو ابوبکر صدیق کو پوچھا تم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کوئی سنی نہیں رہا تھا. تو یا رسول اللہ کسی کو تاکہ تکلیف نہ. دیکھ لیجیے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو اپنی آواز تھوڑی بلند کر، عمر تو اپنی آواز تھوڑی لے درمیان میں رکھ. تو اس لیے آپ لوگ اسموتھ نہ کھڑے ہوا کیجیے اللہ کے سامنے نماز میں. جی پتہ چلنا چاہیے، پتہ
اتنی آواز ہو کہ آپ پڑھیں زور سے نہیں کہ آپ کے کان کو سنیں تو وساوس نہیں آئیں گا. تجربہ کیجیے. آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ خود بھی اس کو سنیے تو پھر وسوسہ وسوسہ نہیں آئے گا. چلیے آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت. ولا تکم من الغافلین اور مت رہ بے خبر. بے خبر یعنی اللہ کی یاد سے بے خبر. جی ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ. کس کو؟ جی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اس لہذا آپ اور ہم سب اللہ کو آج ایک سجدہ کر لیں. ایک نہیں کریں گے بھائی, موت تک کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بھائی آج سورہ اعراف ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل سے انشاءاللہ سورہ انعام. ارے بھائی عبد المجید یار وہ بتاشا بھی رکھا ہوا تھا یار, تم لے جا کے گھر میں میرے رکھ دیے ہیں. کون کھائے گا میرے یہاں؟ بتاشا لے آتے تھے میں ان کو کھلا دیتا تھا. لے دوڑ کے جا, یہ چابی لے. جہاں پہ رکھا تھا وہیں پہ رکھا ہوا, جلدی آ لے کے. جب تک میں ان کو روک کے رکھتا ہوں. آ گیا؟ ارے آیا بھائی, ابھی ادھر ہی ہے. چلیے بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فضل ہے, لطف ہے, انعام ہے, احسان ہے. اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کو قرآن سے جوڑ کے رکھے اور مرنے کے بعد قرآن کے نور کو ہمارے سر پہ رکھے. قرآن کے نور کو کل جو آیت آئے گی اس میں پہلی آیت آئے گی وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. اللہ ہمارے سروں پہ قرآن کا نور کو رکھے انشاءاللہ العزیز. یہ قرآن بڑی زبردست چیز ہے. اس روئے زمین پر اللہ کی اس سے بہتر کوئی نعمت انسانیت کو جی جو انسان کو ڈائریکٹ اپنے اللہ سے ملا دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قرآن اللہ سے ملاتی تھی. جب غمگین ہوتے, اللہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تو اللہ قرآن نازل کر دیتے. جی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اللہ نے اتار دیا, ایک ہی دفعہ 30 پارہ دے دیتے. اس میں بہت سارے حکمتیں. ایک حکمت اللہ نے یہاں کا کذالک, ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے. کیا کہ مختلف نازل کیا. کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک, کہ مشرک آپ کو برا کہتا ہے میں قرآن اتار دیتا ہوں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کیے ہوا ہے. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں تاکہ روزانہ کا تعلق رہے. چل بھائی بتا سال اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ. اے اللہ قرآن آپ کا کلام ہے اور ہم سب بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں. اے اللہ سچ بات تو یہی ہے کہ قرآن کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پاتا ہے, لیکن تیری کتاب سے ہم محبت کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیری کتاب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ اس کتاب کے نور کو ہمارے پروردگار عالم دل میں داخل کر, ہمارے ایمان کو مکمل کر دے. قرآن کے نور سے ہماری قبر کو بھی منور کر دیجیے, ہمارے نام اعمال کو بھی منور کر دیجیے. اے اللہ مرنے کے وقت سے لے کر کے جب تک ہماری ملاقات آپ سے نہ ہو قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی موت و حیات بھی قرآن سے جڑ جائے. اے اللہ جو کمی بیشی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے اس کو معاف کر دیں. اے اللہ یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں
ہم سب کے والدین کی مغفرت کر دیجیے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر دیجیے، اور جن کے والدین زندہ ہیں الہ العالمین ان کی صحت میں عمر میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر میں بھی برکت ڈال دیجیے، ہمیں صحت دے دیجیے، اور اے اللہ ظاہر اور باطن کی ہر بیماری سے بچا لے۔ قرآن کی برکت سے میرے مالک میرے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنا دے، ہماری اور ہمارے اولاد کی پریشانیوں کو غم کو دور کر دے، روزی کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم کر، یا اللہ یہاں کے حاکم کی ہر طرح حفاظت فرما، عرب سرزمین کی ہر فساد سے حفاظت فرما، ہر طرح کے امن کو قائم کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی